اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے جہان کے لیے، پورے عالم کے لیے۔ عالم کے اندر انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، جانور بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، گویا زمین کی تمام مخلوقات عالم کے اندر شامل ہیں۔ تو فرمایا اے پیغمبر، ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی کافر ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو۔ آپ کی اگر ہم سیرت پڑھیں تو آپ نے سب کے حقوق بیان کیے ہیں، جانوروں تک کے حقوق بیان کیے ہیں، حشرات الارض کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ تو آپ عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کی رحمت کو موضع خاطر رکھتے ہوئے فرمایا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، جب تک آپ قوم میں موجود ہیں آپ کی رحمت کی وجہ سے اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ آپ کی موجودگی میں امت پر عذاب نہیں آ سکتا، جبکہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا تھا۔ انبیاء موجود ہوتے تھے، عذاب آ جاتا، انبیاء کی بددعاؤں سے بھی عذاب آیا ہے۔ لیکن اے پیغمبر، چونکہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات اور اس کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اِلَّا يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، تمام مخلوقات اس بات کو جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تمام مخلوقات یہ بات جانتی ہیں سوائے الا عاصی الجن والانس، سوائے ان بدبخت ملعون شیطانوں کے، سوائے جنات کے، اور سوائے ان انسانوں کے جو ان جنات کی شیاطین کی پیروی کرنے والے۔ اللہ کے باغیوں کے علاوہ تمام مخلوقات جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں رحمت للعالمین۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ مدینہ میں گئے نا، وہاں ایک لکڑی کا تنا تھا، کھجور کا تنا، لکڑی کا کھجور کا تنا تھا۔ آپ اس پہ ہاتھ مبارک رکھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپ کے لیے ممبر بنا دیا، جب آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے آپ نے اس تنے کو چھوڑ دیا، اس تنے نے رونا شروع کر دیا۔ ایک تنا بھی جانتا ہے، ایک درخت بھی جانتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انسان جانے نہ جانے، درخت بھی جانتے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، ہم دو لوگ تھے، فرماتے ایک میں، ایک اللہ کا رسول، ہم جا رہے ہیں، آگے وادی، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیانی جگہ کو وادی کہتے ہیں، اور وہاں پہ عمومی طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی میدان ہوتا ہے۔ فرمایا خالی میدان آ گیا۔ اب نبی علیہ السلام کو قضائے حاجت پیش آئی، اب آپ نے بیت الخلاء جانا تھا، آپ نے قضائے حاجت کرنی تھی، آپ نے پیشاب کرنا تھا۔ اب نبی علیہ السلام کو اس وادی میں کوئی اور نظر نہیں آ رہی جس کے پیچھے چھپ کر آپ اپنی حاجت پوری کر لیں۔ پوری وادی خالی پڑی ہے، کوئی اور نظر نہیں آ رہی۔ اتنے میں ہم نے دیکھا وادی کے آخر میں دو درخت تھے، دونوں الگ الگ کھڑے تھے، ایک اس کونے پہ کھڑا تھا، ایک اس کونے پہ کھڑا ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے کہا اے جابر تو نے یہاں پہ کھڑا رہنا ہے۔ کہتے میں تو وہاں پہ کھڑا ہو گیا، حکم ہوا کھڑا ہونے کا، میں تو وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام گئے، آپ نے ایک درخت کی شاخ، ایک ٹہنی پکڑی اور اسے کہا اللہ کے حکم سے چل۔ وہ درخت زمین چیرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام اس درخت کو یہاں لائے، پھر آپ نے اس والے درخت کو ٹہنی سے پکڑا
اور حکم دیا اللہ کے حکم سے چلو، اس درخت نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ آپ نے دونوں درختوں کو پاس کیا، آپ نے کہا اللہ کے حکم سے مل جاؤ۔ دونوں درخت اللہ کے حکم سے مل گئے، جڑ گئے، نیچے ہو گئے، اوڑ بنا لی دونوں درختوں نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیچھے چھپ کر اپنی حاجت پوری کی۔ یعنی ایک درخت بھی وہ جانتا ہے کہ انی رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کا حکم ہو درخت بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آسمان کا چاند بھی جانتا تھا، آپ نے حکم دیا 2 ٹکڑے ہو گیا، اسے بھی پتہ ہے حکم دینے والی معمولی شخصیت نہیں ہے، انی رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کا حکم ہوگا میں نے بھی 2 ٹکڑے ہو جانا ہے، تو وہ بھی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ پہاڑ پہ چڑھے، دیکھو نا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جمادات ہے، ان کے اندر جان نہیں ہے، بے جان ہم ان کو کہتے ہیں۔ بے جان چیزیں بھی جانتی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ ایک پہاڑ پہ چڑھے اور پہاڑ کے اوپر پہاڑ خوشی سے ہلنا شروع کر دیا، وہ تو بے جان چیز ہے، اسے کیا ہم کہتے ہیں، اسے کیا پتا اب سڑک کے اوپر کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، سڑک کو کیا پتا، اب پہاڑ کو کیا پتا اس کے اوپر کون ہے، لیکن وہ خوشی سے جھوم رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بہت پہاڑ کے اوپر پاؤں مبارک مارا اور آپ کہا فرمایا اے پہاڑ تھم جا، تجھے پتہ ہونا چاہیے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہیں ہم گر نہ جائیں، اتنا خوشی سے جھوم رہا ہے، پہاڑ ہل رہا ہے۔ فرمایا رک جا، تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ پہاڑ بھی جھوم رہا ہے، پہاڑ بھی جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر وہ رک گیا، اس نے حکم مانا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا حکم تو پہاڑ بھی مانتے ہیں، یہ الگ بات ہے، جس طرح شروع میں نے کہا نافرمان لوگ نہ بات مانے تو نہ مانے، ورنہ تو پہاڑ بھی حکم مانتے ہیں۔ بہرحال شروع والی حدیث کائنات کے ہر چیز جانتی ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خود بھی رحمت تھے، رحمت بن کر آئے اور آگے رحم دلی کی نصیحت بھی کی۔ فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑا، دلوں میں کینہ نفرت انتقام، اس کو مٹایا ہے اور مٹانے کا حکم دیا ہے اور رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا میں بھی رحمت للعالمین ہوں، تمہیں بھی رحم کرنے کا حکم دیتا ہوں، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک جملہ ارشاد فرمایا فرمایا لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، جو بندہ کسی پر رحم نہیں کرتا وہ بدبخت ترین انسان۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو بندہ اپنے دل سے رحمت کو، رحم دلی کو نکال دے، بچوں پہ شفقت کرنا، رحمت کرنا ہے، لوگوں کے لیے نرمی پیدا کرنا، جو بندہ اپنے دل میں نرم دلی کو، رحمت کو، شفقت کو، پیار کو نکال دے، وہاں بدبختی لے آ جاتی ہے، وہ دل پھر بدبخت ہو جاتا ہے۔ جس دل سے رحمت نکل گئی، رحم دلی ختم ہو گئی، وہ دل بدبخت ہو گیا۔ اور فرمایا اگلا حصہ من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، فرمایا جو انسان انسانوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گریبان پہ چھان کر دیکھ سکتا ہے مجھ پر اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے مجھ پر اللہ کی رحمت ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، مشکلات میں گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں، سارا کچھ ہے، پھر غور کریں کہیں ہم لوگوں کے بارے میں سخت تو نہیں ہے، پھر غور کریں ہمارے اپنے دل سے رحمت ختم ہو گئی ہے۔ جب ہمارے دل سے رحمت ختم ہوگی، رحم دلی ختم ہوگی، اللہ بھی اپنی رحمت روک لے گا۔ ایک حدیث میں ہے الرحمون یرحمہم الرحمن، رحمان کی رحمت رحمت کرنے والوں پہ نازل ہوتی ہے۔ یہ رحمت للعالمین پیغمبر ہمیں سمجھا رہے ہیں،
فرمایا میں بھی اللہ نے مجھے بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اللہ خود بھی رحیم ذات ہے، اور اللہ کی رحمت کرنے والوں پہ نازل ہوتی ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا زمین میں تم رحم کرو، اللہ آسمان سے تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کی رحمت تم پہ نازل ہوگی، تم زمین پہ رحمت کرنے والے بن کر دیکھو تو صحیح۔ تو غور کیا کرے اپنے سے چھوٹے پر۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا یہ تو چھوٹا ہے، اس نے مجھے کیا کہنا ہے، اس کو چلتے چلتے یہ کمزور ہے تھپڑ لگا بھی دوں، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑے گا، لیکن تو نے خود اپنا بہت کچھ بگاڑ لیا ہے۔ ممکن تھا اللہ کی رحمت آنے والی تھی، تو نے ظلم کیا، اللہ کی رحمت چلے گی۔ تو کہتا ہے یہ میرا کیا بگاڑ لے گا، تو نے خود اپنا بہت کچھ بگاڑ لیا کسی پر ظلم کر کے۔ تو فرمایا اللہ کی رحمت نہیں آتی جب بندہ بندوں پہ رحم نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، اور رحمت کا درس بھی دیا ہے، نصیحت بھی کی ہے۔ اور پھر آپ کی رحمت، عربی کا ایک مقولہ ہے الحق ما شہدت بہ الاعداء، حق وہ ہوتا ہے، سچ وہ ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، اس کی گواہی دشمنوں نے دی ہے۔ دشمن اس بات کو جانتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ایک انگریز ہے آرتھر گلمین، اس کا نام ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے کہ جب 11ویں صدی عیسوی کا جب آغاز ہوا، صلیبی جنگیں ہوئیں، صلیبی جنگ کے نتیجے میں، عیسائیوں کی جنگ کے نتیجے میں یروشلم بیت المقدس عیسائیوں کے پاس چلا گیا۔ جب بیت المقدس عیسائیوں کے پاس گیا، ایک انگریز یہ بات لکھ رہا ہے، مسلمان نہیں لکھ رہا، انگریز لکھ رہا ہے، جب بیت المقدس یروشلم عیسائیوں کے پاس گیا، بیت المقدس میں 70,000 مسلمان مرد، عورتیں، خواتین، بچے، بوڑھے عیسائیوں نے ذبح کر دیے، شہید کر دیا، نہتے لوگوں کو شہید کر دیا۔ پھر وہ انگریز لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ 1874 میں برطانیہ کی فوج نے جب افریقی ممالک پہ قبضہ کیا، افریقہ کے دارالحکومت کو آگ لگا دی۔ یعنی وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ ہماری فوجیں جب حملہ کرتی ہیں ظلم کرتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب میں یہ بات لکھ رہا ہے کہ وہ شخص مسلمانوں کا پیغمبر جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوا، بڑے بڑے متکبر لوگ، بڑے بڑے ظالم لوگ، وہ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سر اونچا کر کے کھڑے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں بھائی مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ تو رحم دلی کا مظاہرہ کر دیں، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج سب کو معاف کر دیا۔ وہ انگریز یہ بات کہہ رہا ہے کہ انگریزوں نے ان کے سامنے جو مسلمان تھے وہ نہتے تھے، مظلوم تھے، مظلوموں کو شہید کیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے وہ ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شہید کرنے والے تھے، آپ کے اصحاب کو شہید کرنے والے تھے، آپ نے ان کو معاف کیا ہے۔ پھر ایک اور انگریز برطانیہ کا آثار قدیمہ کا ماہر ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج فاتح انداز میں مکہ میں داخل ہوئی، اس فوج نے نہ کوئی گھر لوٹا، نہ مال لوٹا، نہ گھر کو تباہ کیا، نہ کسی کی عزت کو نیلام کیا۔ جبکہ ہماری فوجیں جس شہر میں فاتح بن کر جاتی ہیں شہر تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو لوگ تھے وہ وہی تھے نا جنہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پہ لٹایا تھا، صحابہ کرام کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اتنے ظالم، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ وہی مکہ والا تھے۔ شیب ابی طالب نے مسلمانوں کو 3 سال تک
درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور کر دیا تھا، یہ وہ ظالم تھے۔ لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ وہ حبشی غلام بھی آیا جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ وہ حمار بھی آیا تھا جو آپ کی بیٹی کا قاتل تھا۔ جب غزوہ بدر ہوئی، نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شوہر بھی قیدی بن کے آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے آج سے فرمایا اس شرط پہ تجھے آزاد کرتا ہوں، میری بیٹی کو آزاد چھوڑ کر مکہ سے مدینہ بھیج دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھیج دوں گا۔ اس نے نبی علیہ السلام کی بیٹی کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ کافر ملعون مشرک پیچھے لگے۔ ایک مشرک تھا اس دور میں، اس کا نام حبار تھا، اس نے تیر مارا، آپ کی بیٹی کے پیٹ میں لگا، پیٹ کا بچہ بھی ضائع ہو گیا، زخمی حالت میں مدینے پہنچی۔ لیکن بعد میں اسی درد کی وجہ سے، اسی زخم کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، یعنی ایک طرح کی شہادت ملی۔ وہ حبار جب آپ نے مکہ فتح کیا، نبی علیہ السلام نے 9 لوگوں کے نام لیے تھے، فرمایا یہ 9 بندے تمہیں کعبے کے غلاف کے ساتھ میں مل جائیں، پکڑ کر قتل کر دینا۔ ان میں یہ ایک حبار تھا، فرمایا حبار کو پکڑ کے قتل کر دو، یہ میری بیٹی کا قاتل ہے۔ لیکن وہاں سے حبار بھاگ گیا۔ پھر جب نبی علیہ السلام واپس مدینہ گئے، یہ حبار مدینے آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں جو پیغمبر اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحم دلی کا مظاہرہ کرنے والا ہو، اپنی امت کے لیے کتنا بڑا رحیم ہوگا۔ جو اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر دے وہ ہمارے لیے کتنا رحیم ہوگا۔ رحمت للعالمین۔ محترم بھائیوں، احادیث بھری پڑی ہیں، اشارتاً 1-2 حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس انسان کو اللہم من ولی من عمر امتی شیئا فشک علیہم فشکک علیہ، فرمایا جس انسان کو اللہ نے میری اس امت کا، امت محمدیہ کا حاکم بنا دیا، سربراہ بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا میری اس امت کا، اگر وہ میری امت پہ سختی کرے گا اللہ اس پر سختی کرے گا۔ اور میں میری امت پہ سختی نہیں کرنی۔ اور ومن ولی من امر امتی شیئا فرافق بہم فافرق بہ، فرمایا جس کو اللہ نے میری امت کا سربراہ بنا دیا، سربراہ سے مراد وزیر اعظم بھی ہے اور عام لوگ بھی، اگر کسی بھی آدمی کو اللہ تعالیٰ کسی بھی حصے کا سربراہ بنا دے، چند لوگوں کا سربراہ بنا دے، فرمایا ان پر نرمی کرے گا اللہ، آسمان سے اس پر نرمی کرے گا۔ آپ کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے، دنیا داری کے لحاظ سے اتنی فکر ہے کہ کوئی بندہ میری امت پر سختی نہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے میری امت کا سربراہ بنا دیا اور اس نے اس امت کی خیر خواہی کے لیے کوشش بھی نہیں کی، ثم لا یجہد لہم، کوشش بھی نہیں کی اس نے کہ میں اس امت کی خیر خواہی کروں، فرمایا لم یدخل معہم الجنہ، امت جنت میں جائے گی، یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، اس نے امت کی خیر خواہی کی کوشش بھی نہیں کی۔ ایک حدیث میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ میری امت کا حاکم بنا دے، جس کو اللہ تعالیٰ میری امت کا حاکم بنا دے، حدیث کے الفاظ ہیں وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ، وہ اس امت کو دھوکہ دے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہوگی۔ آپ کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے کہ آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے قیامت تک آنے والے لوگوں، جس کو اللہ میری امت کا حاکم بنائے گا وہ اس پہ نرمی کرے گا تو جنت میں جائے گا، اگر وہ میری امت پہ نرمی نہیں کرے گا جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ اپنی امت کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ پھر خاص طور پہ آپ نے ایک تو پوری امت کے لیے، ایک خاص کمزوروں کے بارے میں فرمایا تھا
فرمایا میری امت کے جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا. حدیث کے الفاظ ہیں, فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها, اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا اس کے کمزور لوگوں کی وجہ سے. کمزور لوگوں کی وجہ سے پوری امت کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ, پوری امت پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. کیسے؟ فرمایا یہ کمزور لوگ ہیں بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم, یہ کمزور لوگ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ کو گڑ گڑا کے مناتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. کمزوروں کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے. فرمایا ان کی نمازوں کی وجہ سے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے, ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ پوری امت پہ مدد فرمائے گا. ایک حدیث میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس انسان نے ابغونی الضعیف, مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہو وہ کمزور لوگوں میں تلاش کر لے. میں کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں, مجھے ڈھونڈنا ہو کمزور لوگوں میں چلے جاؤ, میں تمہیں وہاں پہ مل جاؤں گا. اور ساتھ وجہ بھی بیان کر دی, فرمایا فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرِيدُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ, فرمایا میری بات دھیان سے یاد کر لو, سن لو, لکھ لو, سمجھ لو. تمہیں رزق, فرمایا امت محمدیہ کو رزق امت محمدیہ کے کمزور لوگوں کی وجہ سے ملے گا. آپ خود بھی رحمت, کافروں کے لیے بھی رحمت, امت کے لیے بھی رحمت, پھر امت کے کمزور لوگوں کے لیے مزید رحمت. فرمایا ان پر ظلم نہیں کرنا, ان کمزوروں کی وجہ سے ساری امت کو اللہ تعالیٰ رزق دے گا. آج جتنا جتنا ہمارے معاشرے میں ظلم بڑھ رہا ہے, ظلم بڑھ رہا ہے, اتنا ہی اللہ کا عذاب آ رہا ہے. آج کسان شکوے کرتے نظر آتے ہیں جی فصل تباہ ہو گئی ساری, اللہ کی آفت آ گئی. ایک ذمہ دار کہہ رہا تھا اس دفعہ فصل پہ اللہ کی آفت بہت زیادہ آئی ہے. اور محترم بھائیو, اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے, کہیں کسی کمزور پہ ظلم تو نہیں کر دیا. وہ مربے کے مربے زمینیں اللہ کی آفت آئی ساری تباہ ہو گئی, مونجی تباہ ہو رہی ہے بعض لوگوں کی. اپنے اپنے گریبان میں جھانکے میرا اتنا نقصان ہو رہا ہے, میں کسی کمزور پہ ظلم تو نہیں کر رہا. یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا, میری بات تو نہیں ہے. کہ فرمایا کمزوروں پہ شفقت کرو گے اللہ کی مدد نازل ہوگی, اللہ کی رحمت آئے گی. ان کمزوروں کا خیال رکھو گے اللہ تمہیں رزق دے گا. اگر اللہ کا رزق ختم ہو رہا ہے کہیں ہم ظلم تو نہیں کر رہے. یہ تو پھر انسان ہے. نبی علیہ السلام تو جانوروں کے لیے رحمت تھے. ایک اونٹ آپ کے پاس آیا, وہ نبی علیہ السلام نے سنا, وہ یہ آپ کا معجزہ تھا, اللہ سنا سکتا ہے. اس نے شکایت لگائی, میرا مالک مجھے کھانے کو تھوڑا دیتا ہے, بوجھ زیادہ لاتا ہے, چارہ تھوڑا کام زیادہ. فرمایا کون مالک ہے اس کا؟ ایک بندے نے کہا میں. فرمایا تو اللہ سے ڈر, اور چارہ تھوڑا دیتے ہو کام زیادہ لیتے ہو, چارہ تھوڑا کام زیادہ ہے تیرا. ایک دفعہ نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے دور چلے گئے. آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی, آپ قضاء حاجت کے لیے دور جایا کرتے تھے. آپ قضاء حاجت کے لیے دور چلے گئے, پیچھے سے صحابہ کرام تھے, ایک چڑیا آئی, اس کے 2 بچے تھے. صحابہ کرام نے چڑیا کے دونوں بچے پکڑ لیے. اب وہ ان 2 بچوں کی جو ماں چڑیا تھی وہ اوپر اوپر اڑ رہی ہے. آپ علیہ السلام واپس آئے, آپ نے فرمایا اس کے بچوں کو کس نے پکڑا جی؟ اور جس نے پکڑا تو اس نے کہا جی میں نے پکڑا. فرمایا اس کو چھوڑ دو, تمہیں پتہ نہیں چل رہا ان 2 بچوں کی وجہ سے اس چڑیا ماں کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ تو پرندوں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کے آئے, پرندوں کے لیے. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا چونٹیوں کی بل کو کسی نے آگ لگا دی, اور فرمایا اس کو آگ کس نے لگائی ہے؟ وہ کسی نے کہا جی میں نے. فرمایا کیوں, اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ آپ نے اسے سختی سے ڈانٹا. پرند ہو, چرند ہو, جانور ہو. ایک دفعہ آپ نے دیکھا ایک بندے نے گدھے کو مارا ہوا تھا. وہ گدھا جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, ہمارے ہاں گدھے کی اتنی بھوکت نہیں ہے. گدھے کے چہرے پر داغا ہوا تھا, مارا ہوا تھا.
آپ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کس نے داغا ہے، کس نے مارا ہے؟ اور آپ علیہ السلام نے مارنے والے کو سختی سے ڈانٹا، فَمَا لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ، اللہ کی لعنت ہوگی اس شخص پر جو گلے کو داغے گا، مارے گا۔ جانور کیا، حشرات الارض کیا، کیڑے مکوڑے کیا، آپ سب کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ ایسے چلتے چلتے جانوروں کو مار دینا، جانوروں پہ ظلم کرنا۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں جانور رکھے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اسے ذات چھوڑ دے، وہ اللہ کی زمین سے کھائے پیے، اس نے باندھ دیا، بھوک کی وجہ سے مر گئی، میں نے اس عورت کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ آپ جانوروں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، آپ ہمارے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس مشرکین مکہ آئے، کہنے لگے اگر آپ یہ صفا کی پہاڑی، مکہ کے پاس ہے صفا مروہ، سعی کرتے ہیں ہم، صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پکے ہو؟ کہنے لگے جی پکے ہیں۔ آپ دعا کرنے لگے، آسمان سے جبرائیل آئے، کہا اللہ کے حبیب اللہ نے مجھے آسمان سے بھیجا ہے، اگر آپ دعا کرتے ہیں اللہ نے مجھے آسمان سے بھیجا ہے، یہ ساری پہاڑی میں سونے کی بنا دوں گا، اللہ کے حکم سے، اللہ نے مجھے آسمان سے بھیجا ہے۔ لیکن اے پیغمبر یہ بات ان مشرکین مکہ کو آپ سنا دیں، کہہ دیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر فمن کفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا معذبه، اگر اس کے بعد بھی اس قوم نے آپ پر ایمان نہ لایا، اللہ اس پر ایسا عذاب نازل کرے گا جو کائنات میں کسی پر نہیں آیا۔ لیکن آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ آپ یہ دعا ہی نہ کریں۔ اگر آپ یہ دعا نہیں کرتے، ان شئت فتحت لهم باب التوبۃ والرحمۃ، اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے مجھے کہ اگر آپ دعا نہ کریں، یہ توبہ کا دروازہ ہے، یہ قیامت تک آپ کی امت کے لیے کھلا رہے گا، یہ رحمت کا دروازہ ہے، قیامت تک کھلا رہے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، صفا پہاڑی سونے کے لے لیں یا قیامت تک اپنی امت کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ آپ نے فرمایا میں دعا نہیں کرتا، مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے قیامت تک اپنی امت کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا چاہیے۔ محترم بھائیوں، ہمارے پیغمبر ہمارے لیے اتنے شفیق تھے، آج توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہے، لیکن لینے والا دیکھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب ہم اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ جائیں اور توبہ کریں گے تو توبہ ہوگی نا۔ دروازہ ہمارے پیغمبر کھول گئے، توبہ ملے گی کسے؟ جو مانگے گا۔ دکان کا دروازہ کھول گئے ہیں، وہاں پہ جائیں گے، سامان لیں گے تو ملے گا۔ آپ کہیں دکان کھولی ہے لیکن میں گھر میں بیٹھا ہوں، تو پھر تو کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے پیغمبر توبہ کا دروازہ بھی، رحمت کا دروازہ بھی ہمارے لیے کھول کر چلے گئے۔ اب وہاں سے رحمت لینا، اپنے گناہوں کی معافی کروانا، یہ ہمارا کام ہے۔ ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا ٹھیک ہے، دعا میں کرتا ہوں، لیکن ایک کام تو نے بھی کرنا ہے۔ اس نے کہا جی کون سا کام؟ فرمایا کثرت سے سجدے کرنے۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے پیغمبر ہمارے لیے دعا بھی کر گئے ہیں، التجائیں بھی کر گئے ہیں، ہمارے گناہوں کی بڑی فکر تھی، اپنی امت کی بڑی فکر تھی، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ اللہ کے حبیب کی رحمت ہمیں ملے گی، لیکن اگر لیں گے تو نا، بات مانیں گے تو نا۔ فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، یہ بھی حدیث ہے، ساری امت جائے گی، مگر وہ جو خود نہیں جانا چاہے گا۔ پوچھا اللہ کے رسول خود کیوں؟ خود کون بخت ہوگا جو خود نہیں جانا چاہے گا؟ فرمایا جو میری بات نہیں مانے گا، جو نمازیں نہیں پڑھے گا، گویا وہ کہہ رہا ہے میں نے جنت میں نہیں جانا، وہ اقرار کر رہا ہے میں نے جنت میں نہیں جانا۔ اس لیے ہمارے پیغمبر ہمارے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کی رحمت بری دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی رحمت بری التجائیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن
یہ ملے گی اس انسان کو جو لینے کی کوشش کرے گا، پیغمبر کی باتیں مانے گا۔ صرف نعرے لگانے سے، دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا محترم بھائیوں، عملی ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلیں گے تو یہ ساری رحمت ہمارے لیے ہے، ساری توبہ بھی ہمارے لیے ہے۔ لیکن اگر سیرت پہ نہیں چلیں گے، نماز روزہ نہیں کریں گے، صرف نعرے اور دعوے رکھیں گے، تو پھر محترم بھائیوں یہ ساری چیزیں ہم سے گویا دور ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔